قل اے محبوب آپ فرمائیے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جب قربانی کرتے ہیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اے محبوب آپ فرمائیے ان صلاتی، بے شک میری نماز اللہ کے لیے، اور نسکی میری قربانیاں اللہ کے لیے۔ کاش ہم کوئی بھی نیک کام کریں اس میں محض نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ کاش ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ اگر جینا مرنا اللہ کے لیے ہو تو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہی حکم ہوا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہوتا ہے، یا اس اعتبار سے ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا، تو ضرور آپ اول المسلمین ہوئے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے اغیر اللہ ابغی ربا، کہ اللہ کے سوا اور رب چاہوں، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیے اور ہمارے معبودوں کی پوجا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا راستہ اختیار کریں، میرا دین قبول کر لیں، بتوں کی پوجا کریں، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر ہے، آپ فکر نہ کریں، سارا گناہ میں لے لوں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ راستہ باطل ہے۔ جو اللہ کی محبت دل میں رکھتا ہے وہ کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانے؟ اور یہ بھی باطل ہے، جھوٹ ہے کہ کوئی کسی کا گناہ اٹھا لے گا، کسی کا گناہ دوسرا نہیں اٹھا سکے گا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہ اللہ کے سوا اور رب چاہوں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمہ ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ ہر شخص اپنے گناہ میں پکڑا جائے گا، دوسرے کے گناہ میں نہیں۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو لوگوں کو، دوستوں کو گناہ کی ترغیب دیتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کر لیں نا، اگر گناہ ہوا تو میرے سر پر بس۔ اور وہ سامنے والا بھی اتنا بیچارہ نادان ہوتا ہے، وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، پکی بات ہے نا کہ گناہ تمہارے سر پر ہے، ہاں جی میرے سر پر ہے۔ وہ بیچارہ نادان اتنا دین سے دور ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے گناہ نہیں ہوگا، جس نے بولا اس کے سر پر ہوگا۔ ہماری کئی ایسی بچیاں ہیں کہ جنہوں نے شرعی پردہ کیا اور پھر رشتہ داروں کے کہنے پر یا امی ابو کے کہنے پر شرعی پردہ چھوڑ دیا، اور ان کی سوچ کیا ہے کہ ہمارے ابو نے کہا کہ اگر گناہ ہے تو میرے سر پر، تم شرعی پردہ مت کرو۔ ہماری کئی بہنیں کہ شادی سے پہلے وہ شرعی پردہ کرتی تھی، اب شادی ہو گئی تو اب ان کا ذہن یہ بن گیا کہ شوہر منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ گناہ ہے تو میرے سر پر، تو چلو ان کے سر پر ہوگا، لہٰذا میں شرعی پردہ نہیں کرتی۔ ایک عجیب سوچ ہے کہ ہماری بہنیں یہ کہہ دیتی ہیں ہمارے شوہر پردے سے منع کرتے ہیں، اب کیا کریں؟ شوہر کی بات ماننا بھی تو ضروری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
شوہر اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ اگر شریعت کے خلاف حکم دیں تو ماں باپ کا کہنا ماننا بھی حرام ہے، شریعت کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ ہاں، ماں باپ اور شوہر شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی حکم دے، کوئی جائز کام کا حکم دے تو وہ کرنا ہم پہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود ان کا ضمیر بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، ہم بھی پھنسیں گے، ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن صرف دل کو مطمئن کرنے کے لیے اور ضمیر کو چپ کرانے کے لیے اس طرح کی سوچ بنا لی جاتی ہے۔ ہم کیا کریں، دوسرے نے کہا ہے، ہم اس کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، وہ جانے، اس پر عذاب ہوگا۔ یاد رکھیں، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کی پکڑ ہوگی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے کہنے پر گناہ کیا ہے تو گناہ کرنے والا بھی پکڑا جائے گا، اور جس نے ترغیب دی، جس نے کہا کہ یہ گناہ کرو، وہ بھی اس میں پکڑا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے قیامت کے دن۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، وہاں پر حق بالکل تم پر واضح ہوگا۔ اہل حق جنت میں جائیں گے اور اے کافروں تم جہنم میں ذلیل و رسوا ہوگے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کی امت آخری امت ہے، اس لیے ان کو زمین میں پچھلے لوگوں کا خلیفہ کیا، وہ زمین کے مالک ہوئے اور اس میں وہ تصرف کرتے ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ، اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجو بلندی دی کہ تمہیں آزمائے۔ وَرَفَعَ، بلند کیا، بعدکم، ایک کو، فوق بعد، دوسرے پر، درجات، کئی درجے بلندی دی، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، فیما آتاکم، اس چیز میں جو چیز اس نے تمہیں عطا کی۔ یعنی کسی کی شکل خوبصورت ہے، شکل و صورت میں، کسی کو فقیت ہے، کسی کو حسن و جمال میں، کسی کو روزی میں، روزی اور مال میں، کسی کو علم میں، کسی کو عقل میں، کسی کو قوت میں، کمال میں۔ یہ سب آزمائش کے لیے ہیں، تاکہ ہمارا امتحان ہو کہ تم نعمت، مقام، مرتبہ، مال پا کر کیسے شکر گزار رہتے ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے ہو۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ انعام مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی تمام نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب کو نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے۔